بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال فی موضع آخر هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقال فی موضع آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاة طیبا۔ وقال فی موضع آخر ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ عن شداد بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اس دار فانی میں زندگی عطا فرمائی۔ درود و سلام آقائے مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے دنیا سے جانے کے بعد والی زندگی برزخ اور آخرت کے بارے میں مطلع فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے 6 ہفتوں سے ہم لوگ اپنے محاسبے کے بارے میں 5 سوالات کیے۔ آج ان 6 ہفتوں کا خلاصہ، 5 سوال جو ہمیں اپنے محاسبے میں کرنا ہے، اس کا لب لباب اور نچوڑ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، آگے کی صف پر کر لیں، قریب آ جائیں، ورنہ بعد میں آنے والے آپ کو پھلان مار کر آگے آئیں گے۔ جو عمر والے ہیں، جن کو کمر میں درد ہے، وہ ٹیک لے کر بیٹھ سکتے ہیں۔ بادشاہ بھائی آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ نظر آتے نوجوان ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، تندرست بھی دی، عمر بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ہی تندرست قائم و دائم رکھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمیں اپنے محاسبے سے متعلق کتنے سوال کرنے ہیں؟ 5 سوال۔ یاد ہیں؟ بھول گئے؟ پہلی صف والے تو بولو بھائی، کر رہے ہیں سوال؟ کر رہے ہیں تو اللہ استقامت عطا فرمائے، نہیں کر رہے ہیں تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ تو آیا کہاں سے ہے؟ کہاں سے آئے ہم لوگ؟ عالم الست سے۔ جنت سے جو جواب آ رہا ہے یہ بھی ایک حد تک صحیح ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں، اور ان کی جو ذریت، اولادیں قیامت تک جو پیدا ہونے والی ہیں، وہ ان کے ساتھ تھی۔ اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اولاد جو آنے والی ہے وہ بھی ہماری ریڑھ کی ہڈی میں، من بین الصلب والترائب، تفسیر گزر چکی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک جرثومے کی شکل میں رکھا ہے۔ پھر ہماری اولاد کی اولاد جو آئے گی
وہ جو جرثومہ ہے اس کے اندر اللہ ہماری اولاد کی اولاد کو رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے تھے تو ہم آدم علیہ السلام کی صلب میں، لیکن پہلی مرتبہ جو ہمیں جو شناخت ملی، پہچان ملی، وہ جگہ ہے عالم الست، اور اس کو عام زبانوں کے اندر عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ تو دماغ میں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ عالم ارواح کیا چیز ہے۔ ہیڈ لائنز لیتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ بات ہمیں ختم کرنا آسان ہو، ورنہ کبھی کبھی آنے والوں کو پیچھے کا اگر ربط معلوم نہ ہو تو بات آگے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مس فرمایا، تو ان کی جو قیامت تک پیدا ہونے والی اولادیں اور نسلیں ہیں وہ ساری کی ساری روحوں کی شکل میں، بعض مفسرین نے چونٹیوں کی شکل میں، بعض نے عجب الذنب کی شکل میں فرمایا، ساری آئیں، اور جس جگہ گریں مفسرین نے فرمایا وہ عرفات کا میدان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے فرمایا قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ آپ ہی ہیں جو ہمارے پاک پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ وعدہ ربوبیت کا یاد دلانے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازم قرار دیا، اور اس سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ کی رب العالمین، رب نے یاد دلایا کہ تمہیں مجھے یاد رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ رکوع میں آؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، سجدے میں آؤ تو کہو سبحان ربی العلا، اذان ہو گئی تو دعا پڑھو اللہم رب ہذہ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا یقین اور سبق اس امت کو یاد دلاتا رہا۔ تو غرض یہ ہے ہم نے وہاں پر اللہ سے وعدہ کیا، دنیا میں آنے کے بعد ہم بھول گئے، تو اس سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگر سوالات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سارے نبیوں کی دعوت ایک اللہ سے اللہ کی مخلوق کا رشتہ جوڑنا۔ آگے الستُ بربکم کی تفسیر میں یہ بات گزری، عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں پہنچا دی۔ پھر جب وقت ہمارا دنیا میں آنے کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، ماں کے رحم مادر کے ذریعے سے 9 مہینے کی ایک زندگی گزارنے کے بعد دنیا میں ہم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اعلم بکم اذا انشأکم من الارض، کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم زمین میں تھے۔ یعنی عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جرثومے کی شکل میں زندگی عطا فرمائی تھی، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو میں تمہیں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں۔ پھر وہاں سے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ نے فرمایا خلق، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ماء دافق، اچھلنے والے پانی سے، یاد ہے بھول گئے؟ اچھلنے والا پانی، مادہ منویہ ایکس وائی سائنس کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ خلق من ماء دافق، اچھلنے والے سے تمہیں پیدا کیا گیا، یخرج من بین الصلب والترائب، اس اچھلنے والے پانی کو اللہ تعالیٰ سینے اور پیٹھ یعنی صلب اور ریڑھ کی ہڈی اور سینے کے درمیان سے ایک جرثومے کی شکل میں اتارتے ہیں۔ اور تحقیق آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، انسان کے صلب کے ہڈی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مادہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ مادہ خصیتین کپوروں میں جاتا ہے، وہاں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے، شہوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے کمپریسر پیدا کرتے ہیں، شہوت کے ساتھ من ماء دافق،
کودتا ہوا وہ پانی اڑ کر ماں کے رحم مادر میں جاتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم مادر میں جانے کے بعد ثم خلقنا النطفة علقہ، ہم نے اس گندے نطفے سے ہم نے تمہارے لیے علقہ بنایا۔ ثم خلقنا العلقہ فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے اس علقے سے جمے ہوئے خون سے مضغہ بنایا، لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کی۔ فکسونا العظام، ان ہڈیوں پر ہم نے دوبارہ گوشت چڑھا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی پیدائش کے بارے میں فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں زندگی دی تمہارے ماؤں کے پیٹ کے اندر۔ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا آکسیجن چاہیے، پاک پروردگار نے عطا فرمایا۔ کھانا چاہیے، ماں کے گندے خون کو پاکیزہ رزق بنا کر عنایت فرمایا۔ جب یہ بندہ دنیا میں آ گیا، اسے کھانے دانت موجود نہیں، کترنے کے لیے مسوڑے موجود نہیں ہیں، بھی تو نرم، کچھ نہیں کر سکتا ہے، بھوک لگے تو بول نہیں سکتا، تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رونا سکھا کر بھیج دیا، اے بندے جا، تجھے ضرورت پڑے تو رونا، تکلیف آئے تو رونا، لیکن تیری ماں کو میں اس قدر بہتر بنا دوں گا کہ تیرے رونے پر تیری ماں سمجھ جائے گی کہ بھوک سے رو رہا ہے یا پیٹ کے درد سے رو رہا ہے۔ یہ ہنر اللہ نے باپوں کو عنایت نہیں فرمایا۔ ہماری مائیں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں خوش نصیب ہیں، ہمارے سے ہمیشہ ہم جتنا پڑھنا لکھنا سیکھ لیں، ہمارے سے زائد ایک لینگویج وہ جاننے والی ہیں، وہ ہے بچے کا رونا، کہ یہ رو کیوں رہا ہے، پیٹ کے درد سے رو رہا ہے، کان کے درد سے رو رہا ہے، بدن کے درد سے رو رہا ہے، نیند میں رو رہا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، پیاس سے رو رہا ہے۔ یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، ہم نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا تو ہم نے وہ سارے گن تمہارے اندر پیدا فرما دیے، پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں۔ 4 مہینے تک ہم نے نطفے سے مضغہ علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہم نے لحمہ بنایا، لحمہ سے ہم نے عظامہ پیدا کیا، پھر فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت پیدا کیے۔ پھر اٹھا کر دیکھو تمہارے دانتوں کا میٹیریل پتھروں کی طرح ہم نے بنائے، تمہارے ناخنوں کا میٹیریل ہم نے الگ سے بنایا، بالوں کا میٹیریل الگ سے بنایا، چمڑی کا میٹیریل، چمڑا ہم ایک ہی کہتے نہیں، زبان کا چمڑا دیکھیں الگ طرح کا ہے، تھوڑا سا چکھیں پتہ چل جاتا ہے، وہی سالن وہی جامن آپ ہاتھ میں رکھ لیں، نہ مٹھاس کا پتہ، نہ تیز اور کھارے پن کا پتہ چلتا ہے۔ ایک چمڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے اقسام بنائے، غور تو کریں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا بنایا، جس طرح میرا اور آپ کا بدن بڑا ہو رہا ہے، ایسے ہی اتنی ہی رفتار سے ناخن بڑے ہوتے تو کتنے بڑے ہمارے ناخن ہوتے، بال بڑے ہوتے تو کتنے بڑے ہو جاتے۔ اچھا، اس میں بھی انوکھی بات، عورت کے بال زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، لڑکے کے بال کم تیزی سے بڑھتے ہیں۔ عورت کو چہرے پر بال نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی دی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو مونچھیں دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کریٹیویٹی پیدا کی، یہ ماں کے پیٹ میں پیدا کر دی۔ اس کے بعد وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، کہ ہم نے 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے روح کو پھونک دیا۔ اتنا ہی نہیں، پھونکنے کے بعد وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ ساری کی ساری کریٹیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اس کائنات میں بھیجا تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔
سب کی آنکھیں ایک جگہ، سب کے کان ایک جگہ، سب کی ناک ایک جگہ، سب کے ہونٹ ایک جگہ، لیکن دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ نیتا ہے، یہ مولوی ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ گاؤں والا ہے، یہ اپنا مالی ہے، یہ اپنا نوکر ہے۔ چہرے کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے سب کی یہ جیسے تو بنائی، لیکن سب کے چہروں کو دیکھتے ہی الگ پتہ چل جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ بنائے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا سسٹم الگ بنایا۔ اسی لیے آپ کسی موبائل کے فیس لاک کو کسی اور کے اپنے فیس پر لگ کر دیکھیں، آپ کے فیس سے وہ فیس لاک اوپن نہیں ہوتا۔ فنگر پرنٹ جہاں جس کے لگ دیے دوسرے کے لگا لیں، 1000 لگا لیں، نہیں۔ دنیا میں جتنے ارب خرب انسان پیدا ہوئے، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے فنگر پرنٹس الگ بنائے۔ اتنا ہی نہیں، ہم معمولی سی چیز پر، باریک سے باریک چیز پر میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان جرمن دیکھتے ہیں، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کیا کلاکاری ہے، اتنی باریک سی پرزے پر اس نے لکھ دیا۔ لیکن قربان جاؤں خدا کی کریٹیوٹی اور خالق کائنات کی خلقت پر، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ہر بدن کے ہر عضو کے اندر، ہر پارٹس آف دا باڈی کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے باپ کے نام کو چشمہ کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے ہر بال کے اندر، ہر ناخن کے اندر، ہر پلک کے اندر، ہر بھاؤں کے ایک بال کے اندر، ہر خون کے قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ سیل مار دی، میرے باپ کا نام رفیق احمد ہے، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، ہر خطرے میں لکھ دیا، جس کو دنیا اور سائنس کی زبان میں ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ مر کر آدمی جسم جل جاتا ہے، ہڈیاں بوس ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی ہڈی کا ٹکڑا ملا، لے کر آئے اور اس پر ریسرچ کیا، اس کا ڈی این اے نکال کر کے دیا جاتا ہے کہ یہ جو لاش ہے جو جل کر ختم ہو گئی ہے، یہ فلاں آدمی کے بندے کی ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے جو سیل اور مہر مار کر بھیجی، اس ڈی این اے کے ذریعے سے پتا چلا ہے۔ ایسی کریٹیوٹی پیدا کرنے والے رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ہم سے ایک وعدہ لیا گیا، الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ آپ ہی تو ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں، ہم آپ کو جواب بھی دیتے ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دوسرا محاسبے کا سوال تھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ یاد رہے گا سب انشاءاللہ؟ کیا نام ہے ہمارا؟ مسلم۔ ایک میرے باپ نے نام رکھا، ایک میری ماں نے نام رکھا، دادے نے رکھا، نانے نے رکھا، دفتروں میں ایک نام، ہمارے کچہریوں کے اندر ایک نام، رجسٹرے کے اندر ایک نام، اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر ایک نام، یہ سارے دنیا کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ جس پاک پروردگار نے آپ کو اور مجھ کو پیدا کیا، اس رب نے نام رکھا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِ، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام رکھا ہے وہ مسلم ہے۔ مسلم کون ہے؟ کسے مسلم کہا جائے گا؟ میرے نبی نے مسلم کا ڈیفینیشن سمجھا دیا، المسلم من سلم المسلمون۔ دوسری روایت میں فرمایا المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے کسی مسلمان کو، جس سے کسی انسان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ اگر میں اور آپ اپنی زبان سے تکلیف دیں گے، اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیں گے، اپنے کیریکٹر سے تکلیف دیں گے، زبان کی گالیوں سے تکلیف دیں گے، غیبت کر کے تکلیف دیں گے، تہمت لگا کر تکلیف دیں گے، ہاتھ سے مار کر، گولیاں چلا کر اور ہتھوڑے اٹھا کر، لکڑی سے پیٹ کر، بندوقیں چلا کر، تلواروں سے کاٹ کر، چھروں سے بھونک کر اگر تکلیفیں دیں گے تو یاد رکھو اللہ نے جو نام مجھے اور آپ کو مسلم دیا، اس نام کے ہم نے بے عزتی کی، اس نام کے ہم نے بے حرمتی کر کے بتایا اے اللہ تیرے دیے ہوئے نام کے لائق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ میں مسلم بن کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ڈیفینیشن کے متعلق فرمایا تو پھر مسلمان کیسی زندگی گزارے؟ ان صلاتی، اس کی جو نماز ہوگی، وہ نسکی، اس کی جو قربانی ہوگی،
ومحیایا اس کا جو جینا ہوگا، ومماتی اس کا جو مرنا بھی ہوگا، للہ کی رب العالمین۔ اللہ نے مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ قربانی کرنے سے پہلے، ہر جانور کے کاٹنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ کی رب العالمین۔ اے اللہ میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے۔ کس کے لیے؟ للہ کی رب العالمین، جو عالم کو پالنے والا پاک پروردگار ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان مسلمان کو نام دیا مسلمان۔ مسلمان کیسے زندگی گزارے یہ بھی بتایا۔ یہ اسلام پر کب تک عمل کریں گے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ کیسے ڈریں؟ حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہاری اس حالت میں موت آئے کہ تم اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ ایک جمعہ مستقل اس پر خطاب ہوا، اس میں یہ بات بھی گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک وہ جن کا ظاہر تو اچھا تھا، ایک وہ جن کا باطن اچھا تھا۔ جن کا ظاہر اچھا تھا، دیکھنے میں اچھے تھے، لیکن دل کے بڑے خراب تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے۔ لیکن ایک وہ گروہ بھی تھا جن کا ظاہر تو اچھا نہیں تھا، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، لیکن ان کا باطن بڑا اچھا تھا۔ مہمانوں کی قدر، کعبۃ اللہ کی خدمت، مہمان نوازی ان کی شان، اور اپنے مالوں کو یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن باہر دیکھنے سے بہت خراب نظر آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت نبی کو دی۔ اس نبی کے دیے ہوئے اسلام کو قیامت تک کے لیے حفاظت کرنے کے لیے یہ دو پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو چننا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ کفار مکہ دیکھنے میں ظالم نظر آتے تھے، دیکھنے میں اوباش نظر آتے تھے، دیکھنے میں برے نظر آتے تھے، اتنے برے تھے کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن دل کے اچھے تھے۔ تو نیک دل والوں کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ تو کوئی اس میں ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بنا، کوئی طلحہ بنا، کوئی زبیر بنا، کوئی سعد بنا، کوئی سعید بنا، کوئی عبد الرحمن ابن عوف بنا، کوئی سعد ابن ابی وقاص بنا، تو کوئی بلال حبشی بنا، کوئی صہیب رومی بنا۔ یہ سارے صحابہ جن کے دل اچھے تھے، ظاہر خراب تھا، اللہ نے ان کو چن کر انہیں اسلام کی دولت دی۔ اس لیے کہ اسلام پر آدمی وہی عمل کرتا ہے جو اندر سے جس کی صفت اچھی ہوگی، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہا ہوگا، جس کا دیکھنے پر چہرے پر داڑیاں ہوں گی، لیکن اس کے گھر کے حالات جا کر دیکھ لے، اخلاق سے گرا ہوا ہوگا، بیوی سے بدتمیزی سے بات کرے گا، بچوں کو گالیاں دے کر بات کرے گا، جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا، عناد ہوگا، عداوت ہوگی، حسد ہوگا، جلن ہوگا، کینہ ہوگا، لاکھ وہ اپنے سروں پر پگڑیاں باندھ لے، جبے پہن لے، داڑیاں چھوڑ لے، لیکن اخلاق اور اندرون اچھا نہیں ہے، تو یہ اعمال قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اپنے دین کے لیے اس گروہ کا انتخاب فرمایا جن کا ظاہر تو دیکھنے میں خراب تھا، لیکن باطن کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے۔ انہیں چن کر اللہ نے ہوا سماکم المسلم، مسلم کا لقب دیا، انہیں عمل کرنے کے لیے ایک لاکیہ عمل، ایک دستور العالم عمل، ایک کانسٹیٹیوشن دیا، ایک لا اینڈ آرڈر دیا جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اس اسلام پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، اسی مسلمان کو عربی میں مسلم کہا جاتا ہے۔ وہ پاکیزہ نام اللہ نے مجھے اور آپ کو ہوا سماکم المسلم کے ذریعے سے دیا۔ تیسرا سوال جو ہمیں اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کہ تو آیا کہاں ہے؟ موٹا سا جواب ہے کہ میں اور آپ آئے کہاں ہیں؟ دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس دنیا کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں چلا کرتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دنیا تو بیکار ہے، یعنی اتنی برائیاں دنیا کی کر دیتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کونا پکڑ لے، اللہ 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 کرتے بیٹھ جائیں۔ اسی ہفتے ایک نوجوان آیا تھا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت زیادہ کمانے کی بھی خواہش نہیں رہنا کرتے نا۔ کس نے کہا بھائی؟ آگے ایک جنے آئے تھے، آپ کو بولے، میں بولے دیکھو زیادہ کمانا الگ چیز ہے، دنیا کی حرص الگ چیز ہے۔ حریص بن کر حرص کی زندگی گزارنے کی اجازت
نہیں ہے۔ رہی بات کمانا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، میرے نبی نے فرمایا فرض نماز کے بعد حلال کی کمائی کمانا بھی فرض ہے۔ اور ہم نے یہ سوچ لیا آخرت کے اپوزٹ دنیا ہے۔ ایمان والو، دنیا اتنی بری نہیں ہے، یا آپ دنیا کے اپوزٹ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو، اس آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اس کو باطلا، ہم نے بیکار پیدا کر دیا ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ اس طرح کا گمان کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ نے اس دنیا کو عبث پیدا نہیں فرمایا۔ اب یہ دنیا کی دو پہلوئے ہیں، حدیث کے اندر بعض جگہ پر ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفتن، یہ دنیا ایک مردار چیز کے مانند ہے، وطالبها کلاب، اس دنیا داری کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہوتا ہے، مردے کو کتا کھاتا ہے۔ اور جو آدمی دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگا جائے، فرمائے یہ صفت کتے کی ہے۔ دین کے ساتھ دنیا کو اگر آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ کتے کی صفت، بولیے جی، نہیں ہے۔ کیا میرے نبی نے ملک شام تجارت کے لیے نہیں گئے تھے؟ کیا میرے نبی نے بکریاں نہیں چرائی تھی؟ کیا صحابہ نے تجارتیں نہیں کی؟ صحابہ میں انجینئر نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، شعراء نہیں تھے، ادبا نہیں تھے؟ ارے بندو، جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے دور میں یہ کام صحابہ کیا کرتے تھے۔ کنسٹرکشن صحابہ کرتے تھے، تعمیر کا کام صحابہ کرتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا کام صحابہ کرتے تھے۔ جو کام انسان کی ضرورت کا ہے، میرے نبی کے دور میں صحابہ وہ کام کرتے تھے، لیکن اسی کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے تھے۔ جاتے کام کرتے، آج کی ضرورت پوری ہوئی، حلال کی رزق دے دی، بچوں کی پرورش کے لائق، پیٹ بھر کے کھلانے کے لائق، پہننے کے لائق اللہ نے دے دی۔ اب باقی جو بچا وقت ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں لگائیں گے، اللہ کے نبی کے پاس صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی سے حدیثیں سن کر علم حاصل کریں گے۔ یہ سارے کام صحابہ کرتے تھے۔ بلکہ فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر نے اپنا ایک ساتھی بنا لیا تھا، یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن تم کمانے جاؤ گے، ایک دن میں کمانے جاؤں گا۔ جس دن میں کما کر آؤں گا اس دن تم صبح سے شام تک نبی کے ساتھ رہ کر نبی کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا حدیثیں ارشاد فرماتے ہیں سن لینا، اور میں جب شام کو آؤں گا وہ سارا سبق جو صبح سے شام تک تم نے نبی سے سیکھا مجھے سنا دینا، اور میں جو کچھ کما کر لایا اس میں سے آدھا تمہیں دے دوں گا۔ اور دوسرے دن تم کمانے جانا، میں نبی کے ساتھ زندگی گزاروں گا، جو جب واپس آؤ گے میں 24 گھنٹے نبی کی سیرت کے تمہیں بیان کر دوں گا، اور تم جو کما کر آؤ گے اس میں سے 50% میرا مجھے دے دینا، تاکہ میرا گھر بھی چلے تمہارا گھر بھی چلے، میں بھی نبی کی صحبت میں رہ جاؤں تم بھی نبی کی صحبت میں رہ جاؤ۔ یہ صحابہ نے امت کو بتایا کہ دیکھو دین جس طرح سیکھنا عمل کرنا ضروری ہے، اس دین کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ مثال دو، زکوٰۃ کا حکم دیا، مال نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ صدقے کا حکم دیا، مال نہیں تو صدقہ کیسے کریں گے؟ مسجد کی تعمیر، مدرسے کا چلانا، یہ اللہ کی کا تو حکم ہے، لیکن اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال کو خیر کے لفظ سے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے، لیکن غلط طریقے سے کمانا، موبائل چرا کر کمانا، پاکٹ مار کر کمانا، گانجا بیچ کر کمانا، نشے کی چیزیں بیچ کر کمانا، سولیشن بیچ کر کمانا، اور دیگر بیاج سے، وڈی سے، چیٹ سے، فنڈ سے، لونوں کے ذریعے سے، اس طرح سے اگر آدمی کماتا ہے تو وہ مال اس کے لیے حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ غرض اللہ کے نبی نے دنیا کے بارے میں فرمایا الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ چاند، یہ سورج کی گرمی تمہارے لیے، یہ چاند کی چاندنی تمہارے لیے، یہ سمندروں کا پانی تمہارے لیے، یہ کہکشاں، یہ چرند و پرند، جتنی مخلوقات دنیا میں ہیں یہ ساری انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ وَأَنْتُمْ خَلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ دنیا ضرورت کے مطابق ہو اور مقصد زندگی آخرت ہو کر زندگی گزارنا۔ مثال دوں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔
میں نے اور آپ نے ایک آفس بنائی، بناتے نہیں بناتے؟ اب آفس میں ضرورت کے لیے ایک آدمی ٹوائلٹ بھی بناتا ہے، کیا بناتا ہے بھائی؟ تو وہ ٹوائلٹ ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ ضرورت۔ کتنی دیر جا کر بیٹھیں گے؟ جتنی ضرورت تھی اتنا گئے، آ گئے۔ اب آدمی کہے کہ نہیں میں صبح سے شام تک آفس میں تھا، کہاں رہے دکھا نہیں نا، ٹوائلٹ میں، اسے عقل مند کہیں گے؟ بھائی وہ تو ضرورت کی چیز ہے، 5 منٹ 10 منٹ جتنے تمہیں وقت لگتا ہے اتنی دیر گئے، باقی وہ ٹوائلٹ۔ اب ٹوائلٹ بھی آفس کے دائرے میں آتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ٹوائلٹ میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ مسجد میں بھی بہت سارے بیت الخلا بنائے گئے، اب جو آدمی وہاں پر ضرورت کے لیے جائے وہ یہ بولے گا کہ میں نماز پڑھ کو آگا، کہاں رے پڑھیا پانچ عبادت کر کو آیا بھی نہیں، وہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت دائرے میں مقصد میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال حسب ضرورت ہے، اس ضرورت کے مال کو لیں، اللہ نے زیادہ دیا، غریب کا حق، یتیم کا حق، مسکین کا حق، جن کا پاس مال نہیں، للسائل والمحروم، جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ان کے مالوں کا حق اللہ نے تمہارے مالوں میں رکھا ہے، تم اپنے مال میں سے اسے مال دے کر اپنے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو غرض یہ ہے دنیا کو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مذمتیں بھی بیان فرمائی، خوبیاں بھی بیان فرمائی۔ خلاصہ میں نے آپ کو دنیا سمجھانے کے لیے ایک ڈیفینیشن پیش کیا تھا، جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذابوں کے نمونے، چند نمونے کا نام یاد ہے؟ بھول گئے؟ دنیا ہے۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جنت کی چند نعمتوں، دوزخ کے چند عذابوں کے نمونہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھانے کے لیے ایک دنیا کو پیدا کیا۔ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی، جنت میں ہر جنتی کی خواہش پوری ہوتی ہے، یاد ہے نہیں؟ اسی طرح دنیا میں بھی چند خواہشیں پوری ہوتی ہے، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ حدیث یاد کر لیں، ابو ہریرہ نے جو نقشہ ڈال کر سمجھایا۔ بہرحال دوزخ میں کوئی نعمت نہیں ملے گی، اور دوزخ میں آدمی چاہے کہ مجھے عذاب سے چھٹکارا ملے، تکلیف سے چھٹکارا ملے، مل سکتی ہے؟ نہیں۔ ایسے ہی دنیا میں بعض چیزوں سے تکلیف بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوں گی، تو اللہ نے دنیا کو جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب اور تکلیفوں کی مثال بنا کر اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم الست میں وجود دیا، وہاں سے باپ کی ریڑھ کی ہڈی ماں کے رحم مادر کے ذریعے سے میں اور آپ آئے، کہاں آئے؟ دنیا میں۔ نام اللہ نے ہمارا کیا رکھا؟ مسلم۔ اب یہ اتنی باتیں گزر چکی، آگے بات ہے آئے کیوں ہیں؟ بغیر مقصد کے آدمی تو آتا نہیں ہے، کچھ تو مقصد ہوگا دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کا مطلب صرف عبادت ہی نہیں، بات گزر چکی، فرض نماز کے بعد کمانے جانا بھی، حلال کی کمائی، یہ بھی عبادت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جس چیز کا حکم دے اس حکم کو کرو تو یہ عبادت ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ، یہ عبادت ہے۔ سونا ہماری ضرورت، کھانا ضرورت، شادی ضرورت، ہر جو کام ایک جمعہ گزر چکا ہے، لیکن اس کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ میرا اور آپ کا سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، نکاح اور ولیمہ بھی عبادت۔ غرض یہ ہے کہ جو کام بھی کریں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ہمارا ہر عمل عبادت کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس مرد یا عورت نے نیک اعمال اختیار کر لیے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے اس دنیا کے اندر حیات طیبہ، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آدمی بہترین زندگی کے لیے تو
نماز کو چھوڑتا ہے دکان کو جاتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے فیکٹری کو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ ارے بھائی اس لیے کہ کماؤں گا تو اچھی زندگی گزاروں گا، لائف اسٹائل اچھا ہوگا، سکون اور اطمینان کی زندگی گزاروں گا. لیکن میرا رب تو کہتا ہے نماز کو چھوڑ کر فیکٹری اور کھیت کھلیان کو جانے سے سکون نہیں. اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے پر آ جاؤ، اللہ تمہاری زندگی کو حیات جاویدہ، حیات طیبہ بنا کر زندگی عطا کریں گے. خلاصہ یہ ہے دنیا کے اندر 5 چیزوں کو لے کر چلے. کتنی چیزوں کو؟ شارٹ کٹ میں نام لے کر جا رہا ہوں. پہلی چیز اپنے عقائد درست رکھے، دوسری چیز عبادتوں کا اہتمام کرے، تیسری چیز معاملات اچھے ہو، چوتھی چیز معاشرت، ہمارے اڑوس پڑوس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، پانچویں چیز اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق، بیسٹ بیہیویئر کے ساتھ میں اور آپ پیش آ جائے. بڑوں کی عزت، چھوٹوں کا ادب اور احترام کرتے ہوئے زندگی گزاریں. جس کی زندگی میں یہ 5 چیزیں رہ گئی، عقائد صحیح رہ گئے، عبادت اس نے پابندی سے کر لی، معاملات یعنی پیسے کا لین دین جو کچھ بھی ہے یہ کلین اینڈ کلیئر رکھا، معاشرت اچھی رہ گئی، اخلاق ہمارے اچھے ہو گئے، کوئی تمہیں جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتا. یہ پورے دین کا خلاصہ یہ کلام ہے. اور چوتھا سوال آئے کیوں؟ عبادت کے لیے. پانچواں سوال یہیں پہ رہنا ہے یا کہیں جانا بھی ہے؟ بولیے بھائی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ آنا ہے، چکھنا ہے. کب آئے گی؟ لأجل مسمى، وقت طے ہے. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، 1 سیکنڈ زیادہ بھی نہیں، 1 سیکنڈ کم بھی تمہاری زندگی میں کبھی زیادتی نہیں ہو سکتی. ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے دوزخ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں چلا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ انسان کامیاب ہوا. اب یہاں سے سنیں نئی باتیں آ رکھی. تو ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہے ہر آدمی کو مرنا ہے. اور پچھلے ہفتے گزر چکی ہے یہ باتیں. جب آدمی مرتا ہے، نیک ہے، ایمان والا ہے، تو ہمارے پیدا ہونے سے لے کر سب سے زیادہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے کون؟ 2 فرشتے. نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. یاد ہے؟ بھول گئے؟ ذرا جنک نیند آ گئی ہے، موسم اچھا ہے شاید. جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ملک الموت آتے ہیں، سب سے پہلے ہماری گواہی کون دیتے ہیں؟ بولو جی. پچھلے ہفتے 3 حدیثیں بیان کریں نہیں، یہی فرشتے کرامن کاتبین. اس کے ساتھ ہم نے لمبی زندگی گزاری، رفاقت ہم نے عطا کی. آج اس کو جانے کا وقت آ گیا ہے تو ہمیں تبصرہ کرنے کی اجازت دے. وہ کہیں گے یہ اتنا نیک تھا، جب ایمان والا مرتا ذکر کرتا، نمازوں کی پابندی کرتا تھا، یہ اتنا نیک تھا کہ اس نے گناہ لکھنے کے لیے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، بلکہ یہ جب فری کر دیا ہم نے تو ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے، تحمید کرتے تھے، تقدیس کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے تھے. یہ بڑا نیک تھا. اے فرشتوں، آج ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے بہترین جزا عطا فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اس کا مقام نصیب فرمائے، اس کے حساب و کتاب کو آسان فرمائے. پہلی گواہی کون دے رہے ہیں؟ فرشتے. تو وہ ملک الموت بھی کیا کہتا ہے؟ اے نیک روح آجا، لوٹ کر اس رب کی طرف چلتے ہیں جو رب تجھ پر مہربان ہے. جب وہی کافر، منافق، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا مشرک جب مرتا ہے، سب سے پہلی گواہی کرامن کاتبین کی ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا اوباش تھا، یہ اتنا بڑا اللہ کا نافرمان تھا کہ اس نے ہر آن ہر گھڑی اتنی اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کی کہ ہمیں اللہ کی تسبیح کرنے کا موقع نہیں دیا. ہم اس کے گناہوں کو لکھتے رہ گئے، ہمارا مقام جو تھا وہیں پہ رہ گیا. ہم اللہ کی تسبیح کرتے، تحمید کرتے، تقدیس کرتے، ہمارا مقام بھی بڑھتا، اللہ کا قرب ہمیں زیادہ حاصل ہو جاتا. اس نے ہماری آخرت برباد کی ہے، اس کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے بد دعا مرنے والے کافر، منافق اور مشرک کے لیے کرامن کاتبین کی ہوتی.
اور حضرت براء ابن عازب کی روایت پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اسی حدیث کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کا انتقال ہوتا ہے، اس مردے کو لے کر جنازہ لے کر جب جاتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے اسرعوا اسرعوا اسرعوا، جلدی کرو جلدی کرو، جلدی لے کر جا کر مجھے دفناؤ، اس لیے کہ ایک بہترین جگہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا بیٹا سعودی سے آنا، دبئی سے آنا، مجھے افسوس ہوتا ہے ان بچوں پر، زندگی میں تو ماں باپ کو دیکھے نہیں، مرنے کے بعد دیکھ کر کیا کر لو گے؟ آج حال ہمارا وہی ہے، ایک گلی میں ایک محلے میں رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 5 منٹ نہیں رہتے، جب انتقال ہو جاتا ہے سارا ہجوم ٹوٹ پڑتا ہے۔ ارے ایمان والو، غیر محرم عورت کے انتقال پر مرد مانے کا دیکھنا جائز نہیں ہے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ زندگی بھر اس عورت نے پردہ کیا یا نہ کیا، وہ گناہ ہے یا نیکی ہے، وہ اس کے اعمال جائیں گے۔ کم از کم اس عورت کے مرنے کے بعد آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس مردے پر گناہ تو نہ ڈالو۔ ماں کا انتقال ہوا دیکھ سکتے ہیں، بیوی کا انتقال ہوا، یہ مسئلہ بھی بڑا مشہور ہے، ہاتھ نہیں لگانا، جنازہ نہیں دینا۔ کس نے کہا بھئی ہاتھ لگانے کی اجازت ہے؟ نہیں، جنازہ کندھا دے سکتے ہیں، شوہروں کو روک دیا جاتا ہے، جورو رے تیری مرگی ختم، کندھا نہیں دینا۔ غیر کندھا دے سکتا ہے، شوہر نہیں دے سکتا، کہاں سے مسئلہ نکال لیا آپ؟ بیوی کا انتقال ہو جائے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، رشتہ ختم۔ شوہر کا رشتہ جب بیوی سے ختم ہو گیا، چچیرا بھائی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، مولیرا بھائی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، پڑوسی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، انہیں ذمہ دار بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ نیتا جی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، کاؤنسلر بھی آ کر دیکھ رہا ہے، کہاں کا تماشا بنا رکھا ہے؟ کم سے کم مرنے کے بعد تو اس کے ذریعے سے دنیا میں کوئی گناہ نہ کرو، اور انتقال ہو جائے فوراً مٹی کرنے کی فکر کی جائے، کسی کے انتظار کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نیک روح ایمان والے کی جب انتقال ہوتی ہے، روح اس کی قبض کر لی جاتی ہے، وہ جسم تڑپتا ہے، اسرعوا 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 کہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب جنازے کو لے کر جاتے ہیں میت کو، وہ میت کہتی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ اس روئے زمین پر ایک بہترین جگہ میرا انتظار کر رکھی۔ جب وہی کوئی کافر کا انتقال ہوتا ہے، مشرک کا انتقال ہوتا ہے، منافق کا انتقال ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جنازہ جب لے کر جاتے ہیں تو وہ کافر اور مشرک اور منافق کہتا ہے ارجعوا ارجعوا ارجعوا، لوٹ کر واپس لے چلو، وہ لوٹ کر واپس لے چلو، میرے لیے جس جگہ تم لے کر جا رہے ہو یقیناً اس کرۂ ارض پر سب سے بدترین جگہ ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایمان والا بندہ مرتا ہے فنادت دقائل الارض، تو یہ روئے زمین آواز دیتی ہے ماتا عبداللہ کی المومن، اے زمین سن لو، آج اللہ کا ایک بندہ ایمان والے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اس آواز کو زمین کی جب ساری زمین سن لیتی ہے، دیگر حصے جب سن لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری روئے زمین روتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ایک نیک ایمان والا بندہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ زمین سے پوچھتے ہیں ما یبکیکما، اس کے مرنے پر ہے زمین و آسمان تم کیوں رو رہے ہو؟ علی عبدی، مرنے والا تو میرا بندہ تھا، تمہیں کیوں رونے آ رہا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری زمین کہتی ہے اے اللہ یہ جب بھی ناحیتن علی الارض، یہ جب بھی زمین پر چلتا تھا، لم یمشی، کبھی ایسے نہیں چلتا تھا، الا ہوا ذکرہ، کہ تیرے ذکر کے بغیر یہ زمین پر نہیں چلتا تھا، یہ زمین پر جب بھی چلتا یہ دعا پڑھ کر چلتا، تیرا نام لے کر چلتا، تیرا ذکر کر کے چلتا، تیرے کلام کی تلاوت کرتا، روئے زمین پر اس نے سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے، نمازیں پڑھی، اسی روئے زمین پر روزے کی حالت میں چلتا، تلاوت کی حالت میں چلتا،
ہمارے اوپر چلتے ہوئے تیرے دیے ہوئے مال کا صدقہ کرتا، خیرات کرتا، یتیموں کو دیتا، مسکینوں کو دیتا، محتاجوں کو دیتا، مساجد اور مدارس پر دیتا تھا۔ یہ سارے اچھے کام کر کے اس نے روئے زمین کو عزت بخشا، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ بلکہ وہ زمینیں، وہ جنگلات جن پر کوئی ایمان والا چلتا نہیں، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، اے زمین دیکھ میرے اوپر ایک ایمان والا بندہ چلتا ہے۔ میں وہ جگہ ہوں جہاں پر لوگ آ کر سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، میرے اوپر ٹہر کر صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یہ زمین وہ حصے پر فخر کرتی ہے۔ آج اتنا بڑا مقام و مرتبہ دینے والا، عزتیں دینے والا شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی جدائی کے غم میں ہم رو رکھے۔ جب وہی کوئی کافر، مشرک، منافق مرتا ہے تو یہ روئے زمین اس کے لیے کہتی ہے تیرا سارے روئے زمین پر جتنے لوگ تھے اس میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی بندہ تھا تو وہ تو تھا۔ تیرا مرنا مبارک ہو، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غیظ و غضب تجھ کے اوپر نازل ہو۔ یہ زمین دوسری گواہی پیش کرتی ہے انسان کے بارے میں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب اذا اضیٰ فی لحدہ، جب مردے کو لے جا کر قبر میں رکھتے ہیں، کلمۃ اللہ العرض، تو یہ زمین اس مردے سے کلام کرتی ہے اور کرتے ہوئے کہتی ہے لو ان کنت لاحبک وانت علی ظہری، جتنے روئے زمین پر چلتے تھے میری پیٹھ پر، ان چلنے والوں میں میں تجھے سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، الان آج تو میری آغوش میں آ گیا ہے، احبہ اللہ، تو میں اپنی اور زیادہ محبت کرتی ہوں، اب دیکھ میں تیری محبت کے بدلے میں تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کرتی ہوں۔ وہی کوئی کافر، منافق، مشرک، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، شرک سے حفاظت فرمائے، نفاق سے حفاظت فرمائے۔ جب اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی مرتا ہے، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلم خاندان اور پریوار کا کہتا ہو، لیکن کفر تھا، نفاق تھا، شرک تھا زندگی کے اندر، اس کا جب مرنا ہوتا ہے یہ زمین کہتی ہے کہ تو اس زمین پر چلنے والے، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اب تو مر گیا ہے، آ میری آغوش میں آ اور دیکھ میں اب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں فرمایا جب آدمی کو مٹی تدفین کر دی جاتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان المیت یقعد فی حفرہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے جسم کو قبر کے حوالے کر کر ہمیں اور آپ چلے آتے ہیں، فرشتے اٹھا کر اسے بٹھاتے ہیں۔ ان المیت یقعد فی حفرہ، مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اب سوال آئے گا حضرت قبر میں ہمیں پوری فلیٹ کر کو آگے کیسا اٹھا کو بٹھائے؟ گزر چکا ہے، الانسان مرکب عن الجسم والروح، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، کس کس سے؟ ایک جسم، ایک روح سے۔ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے سوال کیا تھا، دنیا میں آئے ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم پیدا ہوا، 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونکی، دنیا میں آئے جسم اور روح کے ساتھ زندگی گزاری، جب میت مرنے کا وقت آتا ہے جسم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، روح کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور آخرت میں، قبر میں، برزخ میں حساب و کتاب جسم سے ہوتا ہے روح سے؟ بولے جی روح سے، یاد ہے نہیں؟ ایسا اندازے سے مار رہی ہیں۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خواب دیا، خواب میں روح امریکہ بھی جا کر آ جاتی ہے، مکے کو جا کر حج اور عمرہ بھی کر کے آ جاتی ہے، باڈی کہاں رہتی ہے؟ والمیکی نگر میں چھتی ہے۔ خواب میں روح دکھتے کہ ہماری باڈی بھی دکھتی ہے؟ باڈی بھی دکھتے نا، چل رہی تو چلنے کا بھی فیل ہوتا ہے، پی رہی کھا رہی تو ٹیسٹ بھی محسوس ہوتا ہے، اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے نیند میں مٹکیاں بھی مار ڈالتے ہیں۔ تو روح کو سمجھنا ہو تو خواب اللہ تعالیٰ نے دیا، جو لوگوں نے سنا ہے ان کو سمجھ میں آیا گا، جو ابھی اسی ہفتے آئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اتنی بات یاد رکھے، دنیا میں معاملہ جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، تکلیف ہمارے جسم کو ہوتی ہے، اثر روح پر بھی پڑتا ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب انسان کی روح سے ہوتا ہے، اس کے جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی زندگی دی۔ کتنے قسم کی بھائی؟ یاد رہے گا،
ایک عالم ارواح کی جس میں صرف روح کا کام ہوتا ہے، دوسرا انسان اپنے ماں باپ کے پیٹ کے ذریعے سے دنیا میں آتا ہے، تو یہاں پر جسم بھی رہتا ہے، روح بھی رہتی ہے، پھر یہاں سے نکل کر برزخ قبر کی زندگی، وہاں انسان کا جسم نہیں رہتا، روح سے معاملہ پڑتا ہے۔ اگر جسم ضروری ہوتا تو بعض لوگوں کے جسم کو مچھیاں کھا جاتی ہیں، بعض لوگ جل کر مر جاتے ہیں، بعض لوگوں کو مشان میں جلاتے ہیں، تو کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی میں نے مثال پیش کی تھی، فرعون کا مجسمہ ممی آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں رکھی ہے، تو کیا اس کی آتما کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ تعجب مجھے ان لوگوں پر ہوتی ہے، بعض جنے بولتی یہ گھر ہم نہ ہو کو آیا نہیں کہ جی پھیری ہے، کہتے کیا ہے؟ ایک گھر میں کرائے پر تھا کچھ سال پہلے، 2 سال تک بند میرے گھر جانے سے پہلے کی وہ کہتو آتے ایڈوانس دیتے شام کو خالی کی وہ کہتو پھانسی ڈالنے مرگی کہتے چھوکری وہاں ایڈوانس دیے، سامان اٹھائے، ہاتھ سلپ ہو کو سامان گرتے، وہ پھیری ہے۔ کیا ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں، انہوں روح قبض کرنے آتے ہیں، اس کی مسکال دیکھ جانے آتی سو روح کھینچ کو چھوڑ کو چلی آتی، اس کے ہینچ نہیں مجھے دکھتی ہوں گئے سکا دکھتی کہتے چہلم کو پھولا ہلتی کہتے بادشاہ بھائی کیا کہتے روح آ کو گئی کہتے کون چھوڑے سو روح کو جا کو ذرا باوا اماں بچے کو جو روح کو دیکھ لے کھا جاؤ کر کو۔ بڑی عجیب چیز ہے، جنہوں نے اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھا نا عالم برزخ کے، وہ اس طرح کے باطل اور شرکیہ عقائد میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہاں آخرت میں جسم سے کوئی معاملہ نہیں، سارا حساب کتاب روح سے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو آخرت آئے گی، حشر قیامت کے بعد جو آئے گی، یہاں انسان کا جسم بھی ہوگا، روح بھی ہوگی۔ اور میں یہ بات عرض کر چکا، عجب الذنب چھوٹے بیکٹیریا کی شکل میں اللہ ریڑھ کی ہڈی کے ایک ہڈ میں انسان کو وجود دے کر باقی رکھتے ہیں جسم، لیکن روح کے ساتھ برزخ میں اس کا معاملہ ہوتے رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ برسات برساتے ہیں، وعجب الذنب دوبارہ انسانی جسم پیدا ہو کر حشر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں پیدا ہونے کا سسٹم الگ، وہاں حشر کے میدان میں پیدا ہونے کا سسٹم الگ ہے۔ تو پچھلے ہفتے یہ بات گزری تھی، آتے خبر میں 3 سوال کرتے ہیں، کتنے سوال کرتے ہیں؟ 3۔ تو بہرحال اس کی دلیل سن لیں، عالم ارواح، وہاں سے ماں کے پیٹ میں، وہاں سے دنیا میں، وہاں سے برزخ میں، وہاں سے آخرت حشر کے میدان میں۔ قرآن مجید میں بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم نے تمہیں مار دیا، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کیے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ مفسر قرآن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنہوں نے نبی سے تفسیر سیکھ کر اس امت کو بیان فرمایا۔ وہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر صاحب جلالین علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جلالین کے اندر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یعنی وہاں سے اللہ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو تو نکالا، جسم مردہ تھا۔ دوسری بات جو اللہ نے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، زندگی دے کر دنیا میں بھیجا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں دنیا میں موت دے دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اس آیت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اَيُحْيِيكُمْ فِي الْقَبْرِ لِلسَّوَالِ، دوبارہ جو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے یہ قبر میں حساب و کتاب سوال و جواب کے لیے زندہ کریں گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اسے دوبارہ لوٹا دیا، آخرت کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اب یہ قبر میں 3 سوال، کتنے سوال؟ کیا کیا؟ سوال نمبر 1 مر ربک، تیرا رب کون؟
عالم ارواح میں کیا سوال تھا؟ الستو بربکم، تیرا رب کون؟ قبر میں پہلا سوال کیا؟ تیرا رب کون؟ جواب کون دے گا؟ دنیا میں جس نے زندگی گزاری، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا، جس آدمی جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، ثم استقاموا، اس پر ٹک کر رہ کر زندگی گزارتے ہیں، تنزل الملائکہ، اس کے بعد آگے اللہ پر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسے لوگ جو اللہ کے یقین کے ساتھ استقامت کی زندگی گزار کر گئے، انہیں ہم بشارت دیں گے۔ وَأَبْشِرُوا، بشارت دی جائے گی، کس چیز کی؟ بِالْجَنَّةِ، جنت کی۔ جو آدمی دنیا میں رب کو رب مان کر زندگی گزارے گا، قبر میں جب اس سے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ جس آدمی کا یہ یقین ہو، فیکٹری پال رہی ہے، سیلری پال رہی ہے، درما پال رہا ہے، رب نہیں پال رہا ہے، وہ آدمی اللہ کے اس حساب کا، سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ دوسرا سوال من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے دین پر عمل کیا ہوگا وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام۔ اور تیسرا سوال، دو روایتیں دکھا کر پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، یہ شخص کون؟ اور ایک روایت میں من نبی، پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون؟ تو جس نے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے یہ تین جواب دے دیے، غیب سے آواز آئے گی مرحبا بکم، مرحبا بکم، مبارک ہو تمہارے لیے، مبارک ہو، تم نے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس جواب دینے والوں کو جنت کا خلعت کا جوڑا پہنا دیا جائے، جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دی جائے، نم کنومت العروس، سو جا بندے جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، پھر سو کر وہ اٹھے گا حشر کے دن، ایسے لگے گا جب وہ اٹھے گا کہ آدھا دن یا ایک دن سے کچھ قریب اس نے سو کر اٹھا ہو۔ اور دوسرا جو کافر ہوگا وہ تو تینوں سوال کے بارے میں یہی جواب کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کا، دوزخ کے جوڑے کا، نیچے اوپر دائیں بائیں آگ کا، عذاب قبر کا حکم ہو جائے گا۔ تو سوال ہو جائے گا حضرت حساب بھی ہوا نہیں، حساب بھی پورا ہوا نہیں، کیسا جنت کی کھڑکی بھی دوزخ کی کھڑکی کھول ڈالے۔ یہ چنا بولیا تھا پچھلے ہفتے، پہلے حساب ہونا پھر جزا اور سزا طے ہونا۔ حساب کب ہوتا ہے؟ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں، پھر یہاں کیسا اسے جنت کی کھڑکی دوزخ کی کھڑکی عذاب۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا اچھے انداز میں سمجھایا کہ ایمان والے کے لیے عالم برزخ ایک ویٹنگ روم کی طرح ہے۔ ویٹنگ روم معلوم؟ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے تمہیں حج کو کی، عمرے کو کی، سفر میں فلائٹ میں نکلے، ٹکٹ بنانا کہتے ہی دو رقم کے ٹکٹس آ جاتے، ایک اکنامی کلاس، ایک بزنس کلاس، دو چیز نہیں، ایک اکنامی کلاس، ایک بزنس کلاس۔ چلو ٹرین میں زیادہ سفر کرنے والے ہیں تو جیسے ہی بہار جانے ٹکٹ بک کرتے ہم نا، وہاں پہ پوچھتے ہیں سلیپر کوچ چاہیے، 2 ٹائر 3 ٹائر، فرسٹ کلاس کیا چاہیے، یہ سی 2 ٹائر ہوتا ہے سیکشن۔ اب بیچ میں آپ کو کہیں پر رک کر جانا ہے، وایا ٹرین یا وایا فلائٹ ہے، یہاں سے ڈائریکٹ جدہ کے لیے نہیں ہے، یہاں سے آپ کو شارجہ جا کر شارجہ سے آپ کو جدہ جانا ہے۔ تو جو اب یہ شارجہ میں جو جائیں گے وہاں پر آپ کو ٹھہرنے کے لیے اگر لمبی فلائٹ ہے 4-5 گھنٹے کا گیپ ہے تو آپ کے لیے ایک ویٹنگ روم دی جائے گی۔ اب ویٹنگ روم کیسی ملے گی؟ اکنامی کلاس کی ٹکٹ ہے تو اکنامی کلاس کی ویٹنگ روم ملے گی، بزنس کلاس کی ٹکٹ ہے تو بزنس کلاس کی ویٹنگ روم ملے گی۔ یہ سی فرسٹ کلاس کے آپ نے ٹرین میں ٹکٹ بک کرائی ہے تو آپ کے لیے جو ویٹنگ روم ملے گا وہ بھی اے سی والا ہوگا۔ جو سلیپر کوچ میں جائے گا اس کے لیے جو ویٹنگ روم ہوگا وہ نارمل ہوگا۔ جو آدمی چالو ٹکٹ میں گیا ٹرین میں اس کے لیے کوئی ویٹنگ روم ہوتی ہے نہیں۔
جیسا اعمال ہوں گے ایسا ہی تمہیں ویٹنگ روم ملے گا. جیسے ایمان والا زندگی گزارے گا, نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ خدمتیں کی ہے, بزنس کلاس کا یہ ون ایمان والا ہوگا, اللہ کا ولی ہوگا, اللہ کے نبی کا عاشق ہوگا, صرف زبان سے نہیں عمل سے ہوگا, تو اس کے لیے بزنس کلاس فرسٹ کلاس کا ویٹنگ روم رہے گا. ایسے ہی مر کر جانے والا ایمان اعمال صالحہ والا ہوگا تو برزخ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کے ساتھ ملے گا. کافر مشرک منافق اسے کیسا ملے گا؟ اس کی مثال بھی سمجھو. ایک آدمی چور کر کو ڈاؤٹ آگا, کمپلینٹ ہوگی, FIR ہوگا, ہوتا نہیں ہوتا, آتی ہی پولیس والا کیا کرتا ہے؟ پکڑ لے جا کو سیدھا جیل کو بھیج ڈالتا ہے, جیسی میں ڈال ڈالتا ہے, اس کے لیے لے جا کر حوالات میں رکھتا ہے, FIR کمپلینٹ کرتا ہے, لکھتا ہے, تحقیق کرتا ہے, گواہوں کو پوچھتا ہے, 2-4 دن حوالات میں اچھا بولو جی ریپیئر ہی دیتا ہے. اس کے بعد اس کا جرم ثابت ہوگا, بعد کورٹ کو لے جا کو گواہ ثبوتاں پیش کر کو بعد میں کہاں جاتا ہے؟ جیل کو جاتا ہے. نہیں, ایسے ہی کافر مشرک منافق جب مرتا ہے عالم برزخ اس کے لیے حوالات کی طرح ہے. چھوٹی موٹی بیٹنگ IPL T20 چلتا ہے, اس کے بعد جرم ثابت ہو گئے بعد اس کے بعد فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا عمر قید کی سزا سنا دی جاتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ تو غرض یہ ہے ایمان والو, ہمیں یہاں پہ رہنا نہیں ہے, یہاں سے چھوڑ کر جانا بھی ہے. جانے سے پہلے ہمیں ایک وایا اسٹیشن ملتا ہے, وایا اسٹیشن. وہ وایا اسٹیشن کا نام برزخ ہے. وہ برزخ ایسے جیسے ویٹنگ روم کے مانند ہے, وہاں پر ہم نے اپنی مدت کی, حشر کا میدان قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا فیصلہ کریں گے. اور پچھلے ہفتے میں ایک بات عرض کیا تھا, عقل مند انسان وہ ہے جہاں سے آیا پلٹ کر وہیں پہ جائے گا. گھر سے آئے تو گھر کچھ نہ جانا, گھر سے آئے نکل گئے ادھر, کہاں رہ جا رہا ہے؟ کنگیری, وہاں سے کہاں رہے رام نگر, میسور, ٹمکور, ہاسن, کہاں کی جا رہا ہے؟ رے کہیں کچھ چپ کی جا رہا ہوں, گھر کو جا پا گھر سے آیا اسنی میں. عقل مند انسان ہوا ہے گھر سے آیا کام کریا پھر لوٹ کر کہاں جاتا ہے؟ گھر جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم کے ذریعے سے ہمیں جنت سے عالم ارواح میں بھیجا. اب دیکھو منجے دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے, سرکل جنت سے عالم ارواح میں بھیجا. باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے زندگی, دنیا میں آئے, دنیا کی زندگی گزارے, پھر برزخ میں گئے, جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا گڑا, پھر پلٹ کر حشر کے میدان میں آئے, حساب کتاب ہوا, اعمال اچھے ہوئے تو پلٹ کر کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي کنتم توعدون, بشارت دے دو ایمان والوں کو جو اللہ کے یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, نیک اعمال کی زندگی گزارتے ہیں, انہیں بشارت دے دو جنت کی. کون سی جنت؟ کنتم توعدون, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخرت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا پچھلے ہفتے بتا دیا ہوں, رزلٹ والے دن کی طرح. ایگزام ہوگا رزلٹ والے دن کیسا ہوتا ہے؟ کھایا تو بھی رزلٹ, گیا تو بھی رزلٹ, پیشاب کو گیا تو بھی رزلٹ, دوستان کے ساتھ رہا تو بھی دماغ میں رزلٹ. ایسے ہی بیوی کے ساتھ رہیں دماغ میں آخرت ہو, گھر میں رہیں دماغ میں آخرت ہو, کاروبار کریں دماغ میں آخرت ہو. کوئی کہیں ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن میری اور آپ کی پکڑ فرما لیں. ایسے حاضر باشی کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی اچھی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا چند دنوں کی ہے, وخیر متاع قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقى, آخرت کی زندگی یہ بہترین زندگی ہے, ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرے. اور میں اور آپ جو دنیا کے جھمیلوں میں پڑے ہیں, اس بات کو سمجھا کر میں بات ختم کروں گا. یہ کیسا کہ تو بچپن میں ہمیں ایک کھیل کھیلتے تھے, ٹکیاں کر کو کھیلتے تھے, یاد ہے؟ 30-40 سال کے بچوں کو معلوم رہتا. آج کل کے گیم بھی ٹچ اینڈرائڈ گیمز آگے,
اور اپنے بچپن میں ایک تو ٹکی ماچس کے ڈبیاں کے اوپر کا، اسی طرح ویسٹ چیزاں میں سگریٹ کی پیک کی ٹکی بناتے، اس کے بعد یہ پیپسی کوکا کولا کے ڈھکنا رنگ بنا کو رکھ ڈالتے، چپات میں مارتے، وہ ٹکیاں باہر آگے کا تو وہ اٹھا لیتے. وہ جیت گا سنے امبانی سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اور جب ہار جاتا روتا ہے بچہ، کی رے رو رہا ہے، میرے ٹکیاں پورے ہار گا، میں میرے پورے کیا بولتے ہیں اسے پیپسی کے ڈھکن، بول با کھیلے بلہ کا تو اعظم مڈلا ہاں وہ گوے گئے یا ہار گئے تو بچہ روتا ہے، کی بار رو رہا ہے، ایا چھوڑ رہے گیا تو جان دے، ایسا نہ بولتی ہے ہمیں. آج میرا بھی اور آپ کا وہی قصہ ہے. دنیا، روپے، پیسے، پراپرٹی، بینک بیلنس، جائیداد، کیسا سمجھیں جیسے ٹکیاں بھی پیپسی کے ڈھکنوں کو ہمیں ہماری دولت سمجھ گئے. اللہ بول رہا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو کیا بھی نہیں چند دن کی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر، آخرت ایسے با. جس طرح بچہ پیپسی کے ڈھکن کو روپیہ سمجھ جاتا ہے، اسی طرح میں اور آپ یہ بلڈنگاں کو، یہ روپے کو، یہ کرنسی کو، یہ ڈالر کو، یہ ریال کو ہمیں بہت بڑی چیز سمجھ گئے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ضرورتاً استعمال کرنے کی چیز. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے، اصل تو آخرت ہے. آخرت میں جیسے یہ ڈھکن کے مقابلے میں روپیے کی جو ویلیو ہے، ایسے ہی اس دنیا کے مقابلے میں جنت کی کرنسیوں کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.